پاک کا ذکر خیر ایک ٹاپک میں تو نہیں ہے، ایک قیمت مبارک میں نہیں کور ہوتا، لیکن ہم نے ذکر خیر کرنا ہے۔ یہ پنجتن پاک کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے سر، جس کا ذکر خدا نے بھی کیا ہے مصطفیٰ۔ کیا کمال ہستی اللہ تبارک۔ میں نے ایت کریمہ کا جو تھوڑا سا ٹکڑا پڑا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ، مجھے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنی قسم ہے، میں ستھروں کو، پاکیزہ کو، طیب اور طاہر رہنے والوں کو پسند فرماتا ہوں۔ سوال دستی پیدا ہو گیا سر مشتاق صاحب، رب انہیں پسند فرماتا ہے جو پاک صاف رہیں اور جنہیں خود خدا پاک کرے۔ بات سمجھیے گا اور نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک ہے پاک صاف رہنا، یہ میری اپنی کاوش ہے، سر اقبال صاحب کی اپنی کاوش ہے، سر مشتاق صاحب کی اپنی کاوش ہے۔ ہم پاک صاف رہیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور پسندیدہ ہوں گے۔ اب ہمارے پاک صاف رہنے کا معیار ہماری اپنی شکت پر ہے کہ میں کتنا اپنے آپ کو پاک کروں، جسے پاک ہی خود خدا کرے۔ ہاں یہ سبحان اللہ بنتی ہے سر جی، ہم پاک ہوتے ہیں خود اپنے آپ کو پاک رکھ کر، وہ پاک ہوئے ہیں خدا کی عطا دیکھ کر، اور خدا نے انہیں پاک کیا ہے ان کی شایان شان کے مطابق۔ ہاں یہ ہے مرتبہ، یہ ہے مقام۔ پھر رب فرماتا ہے جو اپنے آپ کو ستھرا رکھتے ہیں میں انہیں پسند فرماتا ہوں۔ پتہ نہیں پنجتن پاک کو رب کتنا پسند فرماتا ہوگا، جنہیں پاک بھی خود کرتا ہے، جنہیں پاک بھی خود کرتا ہے، طیب بھی خود کرتا ہے، طاہر بھی خود بناتا ہے۔ وہ رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے پنجتن کے گھرانے، اے محمد مصطفیٰ کے بچوں، اے مصطفیٰ، اے مرتضیٰ، اے سیدہ، اے حسنین کریمین طیبین طاہرین سعادتین اشرفین معطرین، تمہیں میں نے پاک کیا ہے۔ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، کائنات عالم میں کوئی ایسا اللہ کی مخلوق میں ہے ہی نہیں جو ان سے بڑھ کر پاک ہو۔ قرآن بھی پاک، رسول اللہ کا خاندان بھی پاک، کیوں؟ ان کے پاک کرنے والی ہستی ایک ہے۔ قرآن کو پاک کس نے کیا؟ بولیے ذرا، خدا نے۔ تو محمد مصطفیٰ کے خاندان کو پاک کس نے کیا؟ خدا نے۔ جب ایک ہی پاک کرنے والا دونوں کو ہے، تو پھر جس طرح قرآن میں کوئی شک نہیں، محمد مصطفیٰ کے خاندان میں بھی کوئی شک نہیں۔ بات آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ ایسا گھرانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ہاں تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم چھوٹے نور والے معاملات میں نہیں پڑھتے۔ ہمارے بابا جی بتا رہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا سارا گھرانہ نور والا ہے۔ ہاں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، جڑا کرے تیری شان دا مقابلہ، عاشقاں انہوں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ ایو رات دنے شور ڈٹھا، پر اللہ لیاں گل مکا چھڈی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ اصل معاملہ یہ ہے، ان معاملات میں تو ہم پڑھتے ہی نہیں۔ میرے پاک نبی کی اہل بیت کتنی پاک ہے، ہاں؟ کون انالائز کرے گا، کون انڈرسٹینڈ کرے گا، کون سمجھے گا؟ جب پاک کرنے والا خدا ہے تو کسی کے کام کو انڈرسٹینڈ، اس کو انالائز کرنے کے لیے نا اتنی ہی وقت چاہیے۔ آپ اتنے مستری لینے ہیں نا مسجد تے ٹائل لاون واسطے، انہوں نے چنگی ٹائل لا، ان دے کام نو چیک کرن واسطے آپاں کوئی اور مستری لیاواں گے نا جڑا اس تو بھی ایکسپرٹ ہوئے گا۔ میں کل سمجھان لگا، ہاں اس تو ایکسپرٹ ہوئے گا، وہ پتہ لگے گا۔ تے ایتھے یہاں کیا معاملہ ہے؟ بات آپ سمجھتے نہیں؟ یہاں کیا یاسر بھائی معاملہ ہے؟ ہاں یہ خاندان مصطفیٰ ہے۔ بتاؤ چشم فلک نے کوئی ایسا گھرانہ دیکھا ہے
جس گھرانے کے دروازے پر دستک دے کر جبرائیل روح الامین اپنا انٹروڈکشن کروائے میں اسیر ہوں، یہ انٹروڈکشن کروائے میں قیدی ہوں، یہ تعارف کروائے کہ میں بھوکا ہوں، اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء تشریف لائے، اول العزم تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، پر محمد مصطفیٰ کی نہ رسالت جیسی کسی کو رسالت ملی، نہ نبوت جیسی کسی کو نبوت بولیے ذرا ملی، نہ زمانے جیسا زمانہ ملا، نہ گھرانے جیسا گھرانہ ملا۔ کیوں؟ وہ اس لیے یہ وہ گھرانہ ہے جس کو طیب طاہر اوج بخشنے والے خدا کی ذات ہے اور سینے سے لگا کر مزید پاک کرنے والے رسالت ماب کی ذات ہے۔ ہاں، مصطفیٰ جان رحمت نے اس 5 تن کو خود سمیت چاروں کو ملایا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی رحمت والی چادر کو پسارا، علی تو بھی آجا، زہرا تو بھی آجا، حسن تو بھی آجا، حسین تو بھی آجا۔ میرے کریم فرمانے لگے زمانے والوں سن لو، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے غل والے ہیں۔ ادھر زوجہ محترمہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں، فرمایا تو بھی اہل بیت میں شامل ہے، پر چادر والے اور ہیں، چادر والے اور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ نازل فرما کر فرماتا ہے پیارے محمد جس طرح تو طیب اور طاہر ہے، تیری آل بھی طیب اور طاہر ہے۔ پھر میں خود بتا دوں گا، زمانے والوں جان لو رب کے وہ پسندیدہ ہیں جو اپنے آپ کو طیب اور طاہر صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیسا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا، کعبے کے رب کی قسم ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا جو ان سے جڑ جائے گا جنت میں جائے گا۔ سیدہ پاک کی ہم نے بات کرنی ہے، ان کا ذکر خیر کر کے ہم نے اپنے مقدروں کو سرفراز کرنا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زہرا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، ایک روایت میں آیا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے زہرا کا حیا کیا اس نے محمد مصطفیٰ کا حیا کیا، جس نے یا زہرا پاک کی تکریم ادب اور احترام کیا اس نے محمد مصطفیٰ کا ادب اور احترام کیا، جس نے زہرا پاک کو ناراض کیا اس نے محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا۔ ہاں ہاں زمانے والوں سن لو، میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اعمال کی وجہ سے بھی سرفراز ہیں اور مصطفیٰ کی آل کی وجہ سے بھی سرفراز ہیں۔ مشتاق صاحب ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون عام خون نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اس خون کو کسی اچھی جگہ پہ محفوظ کر کے آ جا۔ سر توجہ چاہوں گا، آپ سے داد لینی ہے۔ غلام نے ہاتھوں میں اٹھایا، مالک بن سنان تھا، چل بھی رہا ہے سوچ بھی رہا ہے۔ عشق اور عقل کا آپس میں گفتگو ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ عشق کہتا ہے مصطفیٰ کا خون، عقل کہتا ہے قرآن کہتا ہے حرام ہے۔ عشق نے کہا وہ کسی اور کا حرام ہوتا ہوگا، یہ مصطفیٰ کا خون ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے۔ مشتاق صاحب صحیح حدیثوں میں موجود ہے مصطفیٰ جان رحمت کا وہ غلام، مصطفیٰ جان رحمت کا خون مبارک وہ حرام ہوتا ہے تیرا میرا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا خون بھی پاک، بول بھی پاک اور براز بھی پاک۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، یہ میں نے عقیدت میں اس کو شامل کر لیا، ورنہ میرا ٹاپک اور طرف جا رہا تھا۔ اس نے منہ سے لگایا، پی گیا، کیا خون پی گیا۔ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ حرام، قرآن میں لکھا ہوا ہے پر منزل سنہری عشق دی، وکھری کچاری عشق دی، جنگلاں وچ ڈیرے عشق دے، عرشاں تے پھیرے عشق دے، اللہ نچایا عشق نے، اکبر کہایا عشق نے، اصغر لٹایا عشق نے، نیزے تے قرآن سنایا عشق نے، رکھدا عقل نال ویر چمیندہ کتیاں دے پیر۔ معاملہ عشق کا آ گیا اور غالب خون مبارک پی گیا، واپس آئے مصطفیٰ جان رحمت مسکرا رہے۔
میں روایت کا میں ذمہ دار ہوں، منوانا میرا کام نہیں، بتانا میرا کام ہے۔ آگے مانیں گے وہ جن کے باپ عاشق رسول ہوں گے۔ وہ پی گیا، مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا اس کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ اکبر کبھی، سر مسکرائے، اس کے ساتھ کیا کیا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں پی گیا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں پی گیا ہوں۔ سارے صحابہ موجود، یقیناً ابو بکر صدیق بھی ہوں گے، میں روایت میں یہ نہیں ہے کہ کون کون سے موجود تھے، لیکن میرا عشق کہتا ہے ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، چلو سارے ہی صحابہ ٹھنڈی طبیعت والے تھے، پر جو عمر تھا نا وہ سوال یا رسول اللہ اجازت دیجیے، یہ بات کیسے ہو گئی؟ کہنے والا تھا پر اس وقت عمر بھی نہ بولے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ڈسکریمنیشن ہو گئی۔ فیصلے عقل کے نہیں، فیصلے عشق کے غالب آتے ہیں، جب بھی آئیں فیصلے عشق کے غالب آتے ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا تو پی گیا کیا سمجھ کر؟ حضور یا رسول اللہ آپ کا خون تھا، تیری نسبت نے بدلا ہے میرا انداز حیات، میں گر تیرا نہیں ہوتا سگے دنیا ہوتا۔ یا رسول اللہ میری محبت، میری عشق، میری چاہت، میری عقیدت نے یہ گوارا نہیں کیا اپنے آقا و مولا کا خون کسی جگہ پہ گراؤں گا، اوپر سے کوئی جانور گزرے گا اس کی بے ادبی ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ میں صحابی ہوں، یا رسول اللہ میں عاشق ہوں، مجھ سے یہ ممکن نہیں ہوا کہ آپ کے خون کی بھی بے حرمتی ہو جائے، اس لیے وہاں محفوظ کیا ہے جہاں ہر لقمہ، ہر گھونٹ پینے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا خون بھی پیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے کریم مسکرائے فرمانے لگے جا تو آج سے پیٹ کی بیماریوں سے بھی آزاد ہے اور جہنم کی آگ سے بھی۔ بولو ذرا اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے میرے پاک نبی کی عزت، یہ ہے پاک نبی کا عشق۔ میرے کریم نے یہاں پہ بات، امام سیوطی کہتے ہیں یہاں پہ بات نہیں ختم ہوئی، کریم فرماتے ہیں کہ تیری 7 نسلیں، ہاں تیری 7 نسلوں میں کسی کو پیٹ کی بیماری، سکون کی بات کر رہا ہوں، اور کون کہاں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی کی رگوں میں، سیدہ پاک کی رگوں میں، آپ کو پتہ ہے نا یہ پنجتن پاک جیسے جیسے پیدا ہوتے گئے نا، ہر ایک کی زبان، ہر ایک کے دہن میں میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی وما ینطق عن الہوی والی زبان ڈالی۔ سیدہ پاک پیدا ہوتی ہیں نا، میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے، ہمارے تو ہاں یہ ہے نا ایک سے دوسری بیٹی مشتاق سے پیدا ہو جائے نا ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے نورانی آنگن میں 4تھی بیٹی پیدا ہوئی، آپ کو بتایا گیا، آپ فجر کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لائے نا اپنے کشانہ انور پر تو مسکراتے ہیں، ہاں تو آپ فرماتے ہیں فاطمہ آ گئی ہے۔ آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی تھمائی گئی، میرے پاک نبی نے سینے سے لگایا اپنی لخت جگر کو اور پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، اس وقت ہی فرمایا اللہ نے اسے زمانے بھر کی عورتوں میں سرفراز کر دیا۔ اور سرفراز ہوتی کیسے نا، ہاں میں اللہ کے ولیوں کے ساتھ چند لمحے بیٹھ جاؤں، وہ چند لمحے میرے لیے میں سوچتا ہوں کہ شاید اس سے میری بخشش ہو جائے۔ وہ اصحاب کہف کے ولیوں کے ساتھ کتا مل گیا، بولیے ذرا، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ گدھا مل گیا، وہ اللہ کے نبی کا آسا جنت میں جائے گا، حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی جنت میں جائے گی۔ وہ انبیاء کی نسبت میں جو بھی آ جائے جنت میں جائے، اور جو مصطفیٰ کا ہوئی خون، بولتے نہیں ہیں آپ، ہاں اور ہر شخص نا اپنے باپ کی وجہ سے عظیم ہوتا ہے، اپنی ماں کی وجہ سے عظیم ہوتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کی وجہ سے عظیم ہوتا ہے۔ آؤ نا اس سیدہ پاک کو کروڑوں دفعہ سلام کریں جس کے باپ جیسا کوئی باپ نہیں ہے کائنات۔ بتاؤ ہے کوئی؟ نہیں ہے نا۔ ہمیں روایات میں ہم نے پڑھا ہے اللہ کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں بیٹی رحمت ہوتی ہے یا نہیں؟ بولو جسے بیٹیاں پیاری ہیں وہ بولے۔ میں نے تو دعائیں مانگ کر تیسری بیٹی اللہ سے مانگی ہے،
ہاں نماز پڑھوں گا ثواب ملے گا، روزہ رکھوں گا حاجی صاحب ثواب ملے گا، خیرات کروں گا ثواب ملے گا، تبلیغ کروں گا ثواب ملے گا، سچ بولوں گا ثواب ملے گا، بڑوں کا احترام کروں گا ثواب ملے گا، پر اگر اپنے آنگن میں بیٹیاں پالوں گا ثواب نہیں جنت ملے گی۔ گھر میں بیٹیوں کا پیدا ہونا ویسے شرمندگی ہوتی نا تو رسول اللہ کے گھر میں 4 شہزادیاں نہ ہوتی۔ بتاؤ نا یہ میرے پیارے بھائیوں برادران اسلام، ذرا فیصلہ کرنا، انصاف کرنا، اگر گھر میں بیٹی کا ہونا ہو ایسے ندامت ہوتا تو سب سے بڑے عزتوں والے نبی خدا کے بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بس خدا کے بعد مصطفیٰ ہی بڑا ہے۔ ہاں؟ بتاؤ نہ یارو، ہم پھر کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ مبارک اپنی زبان چسوائی میرے پاک نبی کی سایہ رحمت میں پلنے والی سیدہ پاک تربیت سر زندگی کے اختتام تک تربیت کی تاثیر ہوتی ہے یا نہیں؟ بس اس کی تربیت ہی مصطفیٰ کرے۔ کیسی شہزادی، ہاں ام الحسنین، پھر ایسے تو نہیں نا حسین نے کربلا میں نیزے پر چڑھ کر قرآن سنا کر بتا دیا زمانے والو مجھ سے کبھی تقابل نہ کرنا، میرا نانا مصطفیٰ ہے، میرا بابا مرتضیٰ ہے اور میری ماں ام الحسنین ہے۔ وہ ہستی آج ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں ملی، آج ہمارے گھر میں بیٹیاں باعزت ہے نا، ان کے سر پر رضا ہے نا، تو یہ سیدہ پاک کا فیضان سر جی جب اللہ نے تو میرے پاک نبی کی ذات اطہر انور فرد ہے نا آپ، تو سر عورتوں کے لیے بھی ایک سیرت چاہیے تھی، بولو نا، عورتوں کے لیے بھی جس طرح مردوں کے لیے مصطفیٰ جان رحمت اور آپ کے اصحاب کی سیرت ہے، آل بیت کی سیرت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ایک مثالی سیرت درکار تھی، اور وہ مثالی سیرت کہیں اور سے نہیں، مصطفیٰ کے ہی جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ جملہ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ کائنات عالم میں مصطفیٰ کا کوئی ثانی نہیں۔ بولیے نا ذرا، بولتے رہے، کچھ نہیں کرتا۔ روزے کے ساتھ میں نے ابھی جا کر افطاری ٹائم کی ایک تقریر کرنی ہے، تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ گھنٹہ تو میں نے بولنا ہے، ذرا سبحان اللہ کہنا۔ کائنات عالم میں مصطفیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ خدا کہتا ہے۔ مصطفیٰ کا کوئی ثانی، یکزباں ہو کر کہنا، مصطفیٰ کا کوئی، کائنات عالم میں مردوں میں مصطفیٰ کا کوئی ثانی نہیں، اور کائنات عالم میں عورتوں میں زہرا کا کوئی ثانی نہیں۔ سر اس پہ میں بڑی لمبی گفتگو کر سکتا ہوں، دکھاؤ کوئی ایک گھر جس کے دروازے پر فرشتوں کا سردار دستک دے۔ میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، میں بھوکا ہوں، میں ضرورت مند ہوں، ہے کوئی گھرانہ ایسا؟ بولیے بولیے ذرا، ہے کوئی گھرانہ ایسا؟ بتاؤ نا چشم فلک نے سر اشتیاق صاحب کوئی ایسا گھرانہ دیکھا ہے جس میں جبرائیل روح الامین کبھی چکیاں چلائے کبھی جھولے جھلائے؟ بتاؤ نا یارو کائنات عالم میں کوئی دوسرا گھرانہ جس گھر میں ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ عہد کر لے، میرے بچوں تمہارے لیے لباس آئے گا، کپڑے آئیں گے، اور صبح دروازے پر دستک ہو، بولو یارو، دروازے پر دستک ہو، پوچھا جائے من دق الباب who is at the door، دروازے پر کون ہے؟ تو جواب آئے میں اہل بیت کا درزی ہوں۔ میں اہل بیت کا ایک سرخ رنگ کا لباس، ایک
گہرے سبز رنگ کا لباس، انسیلا نہیں سیلا سلائے. بولو نا ذرا، پتہ نہیں ناپ کون لے کر گیا ہوگا. ہاں پتہ نہیں، وہ ہم تو ٹیلر کو ناپ نہ دے تو وہ ہمارا لباس نہیں پرفیکٹ آتا، پر جنت والوں نے ناپ رکھتے ہوئے کپڑے سلا کر بھیجے. ایک حسن پہنے گا، دوسرا حسین پہنے گا، اور آئیں گے بھی پورے. کیوں؟ اصل مقام جو جنت تھا. لیکن ایسے تو نہیں فرمایا میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے، بولو حدیث ہے، میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، جنت سے آئے. اس پہ میں کمپیریٹیو انالیسس پیش کروں تو بات پیچھے جائے گی اور لمبی ہو جائے گی. میرے مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہوئے، حسن اور حسین ایک سرخ لباس ایک گہرا سبز لباس پہنے ہوئے تھے. مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا، کریم مسکرانے لگے، فرمایا اے میری زہرا بتا یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ حسن اور حسین ضد کر رہے ہیں. یہاں تو یہ ضد کرے نا تو جبرائیل روح الامین ہرنی کا بچہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. یارو ان سے پیار، جس طرح نماز فرض ہے نا، اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے. جس طرح روزے فرض ہے نا، اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے. جس طرح صاحب نصاب پر زکوٰۃ اور حج فرض ہے نا، اس طرح ہر مسلمان مومن پر سر عبادات میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں ریلیکسیشن اور کمپنسیشن ہوتی ہے. میں اگر صاحب نصاب نہیں ہوں، زکوٰۃ سے مبرہ ہوں، اگر میرے پاس حیثیت نہیں تو حج کی ضرورت نہیں ہے. پر کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی اعلیٰ ہو، کوئی ادنا ہو، کوئی اکمل ہو، کوئی اشرف ہو، کوئی زہد ہو، کوئی بکر ہو، رسول اللہ کا غلام پورا تب ہی کھلائے گا جب اہل بیت سے پیار کرے گا. بات کو سمجھ آئی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں نے مجھ سے کہا امی ہم نے کپڑے عید پہ نئے پہننے ہیں. بچے پہنتے ہیں نا اور پھر ضد بھی کرتے ہیں. ہمارے بچوں کے لیے ان کے والدین کا سٹیٹس میٹر نہیں کرتا ہوتا. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے باپ کا سورس آف انکم کیا ہے. ہر بیٹی ہر بیٹے کے لیے اس کا باپ بادشاہ ہوتا ہے. اللہ کرے کہ بیٹیاں سائلہ بن کر آئے نا، جو بچے سوادی بن تو باپ کی جیب خالی نہ ہو. اولاد کے لیے تو سر اس کے باپ سب کچھ ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کپڑوں کی درخواست کی. حالات علی کو مذاکرات کرتے ایسے نہیں تھے کہ میں کپڑے دلا پاتا، پر اللہ کی بارگاہ میں امید تھی تو میں نے اس سے وعدہ کر لیا. چاند رات میں ساری رات عبادت کرتی رہی اور کریم رب کی بارگاہ میں درخواست کرتی رہی. میں مالک کو مولا میرے سجدے تیری بارگاہ میں اگر مقبول ہے تو میں نہیں چاہتی صبح میرے بچے روئیں. درد اولاد دا ہر کوئی ہوندا اے ڈاٹھا درد وبالے چھٹیا تیر ہجر دا. یعقوب نبی کو ریا روندا 40 سالے، خوش وستے بیڑے احمد کو نہ لگیا درد وبالے. کون پوچھے بی بی زینب کو جیندہ کس گئے کربلا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں التماس کی، مجھے نہیں پتا بابا یہ کہاں سے آئے ہیں. صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. کوئی شخص آیا ہے، نورانی چہرہ تھا. آ کر تشتری میں 2 جوڑے پیش کر کے گیا ہے. کہتا تھا میں اہل بیت کا درزی ہوں. کہتا تھا میں اہل بیت کا درزی ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کہاں سے آئے؟ خدا بہتر جانے، محمد مصطفیٰ بہتر جانے. کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگے زہرا کپڑے بھیجنے والا خدا، یعنی زور سے سبحان اللہ، کپڑے بھیجنے والا رب العالمین، لے کر آنے والا روح الامین، ہاں بھیجنے والا خدا
لانے والا جبرائیل اور آ کر بتانے والا سید المومنین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ شان ہے، یہ رفت ہے۔ اب بتاؤ نظرو، کیا یہ ابراہیم کو ادھر دکھا؟ بولو تو، میں نے مفتی صاحب سے پوچھا ہوگا، یہ اوپر کی بات ہے، یہ پہچان تھی سر ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا میں درزی ہوں، فرشتوں کا سردار ہو کر کہتا ہے میں اہل بیت کا درزی ہوں۔ تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو یہ کہتا ہے یزید بھی ٹھیک تھا؟ نہ میرا بھائی نہ، کائنات عالم میں صرف دو ہی شہزادے، تیسرا کوئی شہزادہ نہیں۔ ایک شہزادے کا نام ہے امام حسن مجتبی اور دوسرا شہزادہ ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کہ جو رفتیں، جو عزتیں، جو کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اکرم نے انہیں عطا فرمائے۔ چشم ولق نے دوسرا بچہ، بتاؤ مصطفیٰ کس کے لیے سجدے لمبے کرتا ہے؟ بتائیں مصطفیٰ جان رحمت نے نماز میں کسے گود میں اٹھایا؟ بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت نے خطبہ کس کے لیے روکا؟ بتاؤ مصطفیٰ نے حسین کا چہرہ چوم کر فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے پیار کرے گا وہ مصطفیٰ سے پیار کرے گا، جو حسین کو ناراض کرے گا وہ مصطفیٰ کو۔ بتاؤ پھر، نہیں نا، یہ باکمال ہے، ان جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ سیدہ پاک کی سیرت، سیدہ پاک نا نے لمبی زندگی نہیں پائی اور کائنات عالم میں یہ واحد بطول ہے جس کو دنیاوی لذتیں، ضرورتیں اس کی عبادت میں حائل نہ ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ کائنات میں تین بطولوں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلی حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا، دوسری جو جنت میں ساری حوریں ہیں انہیں بھی بطول کہا گیا ہے، اور تیسری سیدہ پاک۔ بولو ذرا سیدہ پاک، اگر سیدہ مریم پاک بطول ہے نا تو غیر خامد کے بولو سمجھنے کی کوشش کیجیے نا، شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، وہ تو اللہ کا کرم، اللہ کا فیضان کہ جبرائیل روح الامین نے پھونک مارا، آپ کو حمل ٹھہر گیا، پتہ چلا وہ طیب طاہر پاک تھیں شوہر کے بغیر۔ حوریں طیب طاہر اور پاک ہیں شوہر کے بغیر۔ شوہر رکھ کر پاک ہو کر دکھاؤ تو بات رکھ۔ نہیں آپ پھر نہیں بات سمجھے یا بولتے نہیں ہیں سر جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حوریں پاک ہیں خامن کے بغیر، سیدہ مریم پاک ہیں خامن کے بغیر، اور زہرا پاک، زور سے سبحان اللہ، زہرا پاک شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر ہے جمی زہرا، عبادت دے لئی رات منگ دیے لمی زہرا، تیرے بھوک تے پھاکے دا صدقہ میں کھاواں شامی تے دھمی زہرا۔ بتاؤ ہے کوئی ایسی عورت جو خامد کے ہوتے ہوئے، نکاح میں ہوتے ہوئے اتنی پاک ہو؟ اور سر پاکی کا عالم یہ ہے، ظہر کے وقت حسن پیدا ہوئے ہیں، دوسری روایت فجر کے بعد حسن پیدا ہوئے ہیں۔ سیدہ پاک ظہر کے وقت مصلی پر تھیں، ایسا بتائیے، یہ مصلی پر، اور جس کے پاس کوئی پلیتی نہ آئے وہ گھرانہ یہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ بات سمجھے نا، بتاؤ نا، زہرا پاک کی رگوں میں خون کس کا ہے؟
چشم فلک نے دوسری عورت نہیں دیکھی جو ایک ہی وقت میں بچہ پیدا کرے، کچھ ہی لمحوں کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے اس کی بارگاہ میں جھک جائے۔ پتہ چلا نا، یہ وہ بطول ہیں جن کے ہاں بچہ بھی پیدا ہو تو پلید نہیں ہوتی۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہم نے انہیں ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ پانے والا خدا ایسے پاک کہ بچوں کی پیدائش بھی ہو۔ آپ کو پتہ ہے سیدہ پاک کو کبھی بھوک نہیں لگتی، اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ عزت المجالس کرکے میں صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے سیدہ پاک ملاقات کے لیے، تو قرآن مقدس رکھی گئی، تو سیدہ پاک نقاہت کی وجہ سے جلدی دروازے پر تشریف نہ لا سکے، تو بڑی پیاری ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے؟ ہم بھی تو وہی باپ ہیں جو اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتے تھے، پر مصطفیٰ جان رحمت نے 1440 سال پہلے بچیوں کی محبت کا ایسا رس دلوں میں نچوڑا، آج باپ کے سامنے اس کا بڑا بیٹا بیٹی کی تھوڑی سی سرزنش کرے نا تو باپ جلال میں آ جائے۔ میرے قیمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط ہے تم پر واجب ہے، اے باپ تیرے لیے ضروری ہے کہ نیا پھل گھر جب لائے نا تو پہلے اپنی بیٹی کو دے۔ اور سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ میں اس وقت نقاہت کے عالم میں تھا، بابا جان کو چند لمحے رکنا پڑا، قیمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم پیر سے آواز دے کر فرماتے ہیں سیدہ کیا بات ہے؟ بابا نقاہت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے سر پہ اوڑھنے کے لیے چادر نہیں، میرے قیمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا فرمائی اور چادر میں سر کو ڈھانپا، قیمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ میں بڑا اس ٹاپک پہ ایموشنل ہو جاتا ہوں، میں تھوڑا سا سائڈ سے آگے چلوں گا پھر۔ تو قیمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا داخل ہو کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا، بیٹی چھوٹی ہو یا بڑی، بیٹی بیٹی ہو۔ قیمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور پہ غصہ دیا، فرمایا زہرا کیا بات ہے؟ شکوہ نہیں کی، ساری زندگی سیدہ پاک نے چکی چلائی ہے، ہم میں سے یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی حاضرین ہیں، غریب سے غریب بھی شخص ہو، کسی کی بیٹی نے اتنی مشقت کی ہے، تو پھر شکوے کس بات؟ قیمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو بڑے اشاروں اور کنایوں سے عرض کی، بابا 3 دن سے نا ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ تب میرے قیمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم آنسو آئے، اسی وقت میرے پاک نبی نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک و مولا حالات جیسے بھی ہو نا میری زہرا کو بھوک نہ پریشان کر۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ساری زندگی پھر سیدہ پاک کو بھوک نہیں لگتی، جس طرح علی پاک کو ساری زندگی گرمی اور سردی والے معاملے سے مبرہ ہو گئے تھے، سیدہ پاک بھی بھوک سے مبرہ تھی، آپ کو بھوک پریشان نہیں کرتی تھی، وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کی تھی۔ سر قیمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے نا تو کائنات کی ہر سہولت اپنی بیٹی کو عطا فرما سکتے تھے، بتاؤ نظر ہے ایسی بات یا نہیں؟ پر نہیں عطا فرمایا۔ وہ علی لونڈی مانگنے جاتے ہیں کہ گھر کا کام کاج کافی ہوتا ہے، بچے بھی چھوٹے ہیں، تو سیدہ چلے رسول اللہ کی بارگاہ میں نا لونڈیاں آئی ہیں تو ایک طلب کرتے ہیں، تو کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لونڈی نہیں عطا فرمائی، آپ نے سن رکھا ہے علماء سے، ہمیں جیسا ہی ہے لونڈی نہیں عطا فرمائی بلکہ تسبیح فاطمہ عطا فرمائی۔ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ ہر بہن کے لیے، ہر ماں کے لیے، ہر بیٹی کے لیے۔ فرمایا جب تھکان کا شکار ہونے لگو 33 بار سبحان اللہ، کتنی بار یاد کر لیجئے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، کہنا تمہیں تھکاوٹ پریشان نہیں کرے۔ سیدہ آپ سے بھی زیادہ ڈیزرونگ لوگ ہیں
جو زیادہ حقدار ہے لونڈی کے، یہ عالم ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ایک مکمل نمونہ تھا سیدہ پاک تمام عالم اسلام کی عورتوں کے لیے۔ ہاں جب وصال کا وقت قریب آتا ہے تو اپنی ایک میرے پاک نبی کی نا کنیز سے مشورہ کرتی ہیں، اور میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلو، پھر ٹائم کم ہے۔ کائنات عالم میں واحد خاتون ہے سیدہ پاک جنہوں نے اپنی موت کا غسل خود ہی کیا ہے۔ نہیں کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اپنی موت کا غسل بھائی اگر یہاں سے میں بات شروع کر لوں وہ چھوڑ کے کہ مولا علی شیر خدا فجر کی نماز پڑھ کے واپس سر گھر تشریف لائے نا، تو سیدہ پاک بڑی اجلت میں، کبھی حسن کے کپڑے دھوئے جا رہے ہیں، کبھی حسین کے، جلدی جلدی سے کھانا پکایا جا رہا ہے۔ دونوں بھائیوں کو نا حسن اور حسین کو نہلایا گیا، سیدہ پاک نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، اور اپنی ایک رفیقہ سے نا مشورہ کرنے لگی کہ میں بڑی فکر مند ہوں سیدہ پاک کس بات پہ، کہ جب عورت کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے نا اس کے اوپر کپڑا ہوتا ہے تو جسم کے نشیب و فراز جو ہے نا وہ وضع ہو جاتے ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ یہ ہو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ فلاں ایک شہر میں یمن یا کسی کی بات کی کہ وہاں پہ جب عورتوں کا وصال ہوتا ہے نا ایک ڈولی سی مانند اوپر نا لکڑیاں ٹیڑھی کر کے ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، اس طرح جو ہے نا عورت کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ بات سنی تو آپ خوش ہو گئے، دیکھ لیں سر۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کہنے لگی اے علی میری وصیت ہے میرے بعد شادی کر لینا۔ اب قربان جاؤں میں یار کہاں سے پڑھوں۔ ادھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا شادی کا ارادہ فرمایا، تو سیدہ پاک کے علم میں یہ بات ہوئی تو سیدہ پاک روتی ہوئی مصطفیٰ جانب رحمت کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کا ارادہ ہے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے سیدہ پاک کی طرف دیکھا نا تو مسکرایا، فرمایا سیدہ تیرے ہوتے تو نہیں کرے گا۔ پھر ہاں شریعت ہے پر شریعت چلتی ہے مصطفیٰ کی طبیعت کے عین مطابق۔ بولیے نا ذرا، شریعت چلتی ہے، کہہ دیا سونا جائز ہے تو جائز ہو گیا، کہہ دیا 3 ماہ کا جانور قربانی پہ جائز ہے تو جائز ہے، کہہ دیا تو 1-2 وقت کی نماز پڑھ لے 5 کا معاملہ پورا ہو جائے گا تو پورا ہو گیا۔ میرا نبی اختیار کے ساتھ آیا ہے، میرے نبی پاورفل بھی ہیں اور اللہ کی عطا سے مختار کل بھی ہیں۔ ہاں جی، سورج کو واپس موڑے مصطفیٰ کی مرضی، چاند کو توڑے مصطفیٰ کی مرضی، پتھروں سے کلمے پڑھائیں، بولیے بولیے مصطفیٰ کی مرضی، پتھروں کو پانی کے اوپر چلائیں مصطفیٰ کی مرضی، اور رات کو دن بنائیں مصطفیٰ کی مرضی، جوڑوں سمیت عرشوں پر چلے جائیں مصطفیٰ کی مرضی، اپنی قبر نور سے پہلے نکلیں مصطفیٰ کی مرضی، اپنی امت کو جنت میں سب سے پہلے داخل کریں مصطفیٰ کی مرضی۔ اللہ پاک نے اذن دے کر بھیجا ہے، یہ ٹاپک ایک نیا ہے، اذن دے کر۔ ہر نبی نے معجزہ دکھانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی میرے مالک یہ معجزہ یہ میریکل درکار ہے، پر جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی فرمایا محبوب پوچھنے کی ضرورت نہیں، جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے انگلیوں سے چشمے چلانا تیری مرضی، گونگے کو زبان دینا تیری مرضی، نبینا کو نور دینا تیری مرضی، ٹوٹی پنڈلی کو صحت یاب بنانا تیری مرضی، اشارہ تیرا ہوگا حکم میرا ہوگا۔ ہاں یہ اذن ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ میں سیدہ پاک کی بات کر رہا ہوں، سیدہ پاک علی سے وصیت کرنے لگی، اور وہ بات وہاں چلی تھی کہ سیدہ پاک پہنچی، مصطفیٰ جان رحمت نے علی کو بلایا، علی تیرا کیا ارادہ ہے؟ گفتگو ختم ہوگی، علی تیرا بولیے نا ذرا، علی تیرا کیا ارادہ ہے؟ اب مصطفیٰ کی شریعت اجازت دیتی ہے 4 شادیوں میں،
اگر آپ عدل کر سکتے ہیں 4 شادیاں جائز، اور بھائی کہتا ہے میں تو ایک ہی نہیں سنبھالی، توجہ ہے یعنی 4 شادیاں جائز ہیں۔ اب علی مصطفیٰ کی بارگاہ سائلہ سیدہ پاک، میں علی شریعت تو کہتی ہے 4 گھر، اور میں کہتا ہوں سیدہ کے ہوتے، بولیے ذرا، سیدہ کے ہوتے ہوئے تمہیں دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی وقت جبریل روح الامین آ جاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہوا، یہ شریعت میں مداخلت ہو جائے گی جب اللہ کا حکم ہے کہ ہر مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، علی بھی مرد ہے، اور شریعت میں اگر یہ آپ تبدیلی کر دیں گے شریعت کے اصول میں تبدیلی آئے گی، اللہ کے اصول بدلیں گے۔ پر کعبے کے رب کی قسم ہے جون سی مرضی سیرت اور حدیث کی کتاب لا، قرآن پاک میرے سر پر رکھ، مصطفیٰ جان رحمت کو کوئی اشارہ نہیں آیا یا رسول اللہ اصول بدلیں گے، کیوں نہیں آیا؟ رب اصول بعد میں دیکھتا ہے، عظمت رسول پہلے دیکھتا ہے۔ You are not allowed to make another marriage. دوسری شادی کرنے کی اجازت، بولو دادا، دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ علی اب بتاؤ شریعت یا طبیعت؟ بولیے نا ذرا، میرا دل کرتا ہے میں شعر پڑھوں رمضان کی برکت سے، بولو نا ذرا، پڑھیں گے نا؟ جس کا کوئی ثانی نہیں، مجھے یہ انگلش میں بھی شعر آتا ہے، آپ پڑھو نا ذرا، اردو میں ہی سمجھ زیادہ آئے گی۔ جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی، بولیے بولیے، جس کا کوئی، ہاں ہاں بولیے بولیے، جس کا کوئی ثانی نہیں فاطمہ کا بابا ہے، آمنہ کا پیارا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کا کوئی حد ہے نہ کنارہ ہے، مصطفیٰ جس کا کوئی ثانی نہیں۔ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ علی سے کہتی ہیں کہ علی میرے جانے کے بعد شادی کر لینا، کسمیٹ رہا ہوں، میرے بعد شادی کر لینا، پر ایسی بیوی لانا جو میرے یتیموں کا خیال رکھے۔ ماں بڑا نرم گوشہ رکھتی ہے اپنی اولاد میں، اس کا بچہ سفید داڑھی والا بھی بن جائے نا، اس کی توجہ، اس کی محبت، اس کی کیئر دیکھ بھال میں کمی نہیں آتی۔ وہ الگ بات ہے کہ 6 ماہ تک نا بیٹا اپنی ماں کے پاس نہ جائے، لیکن ماں کا وہی سافٹ کارنر جو ہے نا، وہی محبت، وہی چاہت، وہی عقیدت اپنے بچوں کے لیے قائم دائم رہتی ہے۔ اور ابھی تو حسن حسین پر 5-6 سال کی عمر ہے، یہ 7 سال، جب وقت قریب آیا نا دونوں کو اپنے پاس بٹھائے، باری باری اپنے بچوں کی پیشانیاں چومے، سینے سے لگا، اور علی سے کہنے لگی کہ علی انہیں نانا کے مزار پہ لے جا۔ بچوں کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے ایک کا جو وصال ہوتا ہے، ساری زندگی بچہ نسلی ہو نا، وہ بھولتا نہیں ہے۔ سیدہ پاک نہیں چاہتی کہ وقت وصال میرے شہزادے میرے پاس ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسن اور حسین پاک دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے بازو پکڑے اور نانا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قبر نور پہ حاضر ہوئے، ادھر جا کر نا درود و سلام پڑھا، حاضری دی، تو اکثر قبر سے آواز آئی، میں تو دوبارہ بھی تمہیں مل لوں گا۔ یہ سیرت والے لکھتے ہیں، میری زیارت تو دوبارہ بھی، جلدی سے جاؤ نا، ایک بار اپنی والدہ کا آخری دیدار کر۔
باپ مرے ویر مرن کنڈ کھالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھا. زندگی بے رونق ہو جاتی ہے, آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے, کھانے کو دل نہیں کرتا. جب والدہ چلی جاتی ہے نا, زندگی کا لطف اور مٹھاس اپنے ساتھ ہی لے جاتی ہے. اس ہستی کا مقام کیا ہوگا جس کے قدموں تلے ہے جنت, اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آئے, جب گھر حاضر ہوئے تو علی پاک رو رہے تھے. سیدہ پاک کا وصال ہو چکا تھا, سیدہ پاک اللہ کو پیاری ہو چکی تھی. کریم اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر تھوڑی سی عمر پائی, ایک روایت میں 25 سال, ایک روایت میں 28 سال, دوسری روایت میں 31 سال. کتنی عمر ہوئی؟ خدا کی عزت کی قسم, اسلام کی موسنا ہے یہ سیدہ پاک. ایسے شہزادے اسلام کو دے گئے کہ اس ایک شہزادے نے اسلام کی بقا کے لیے خلافت قربان کر دی, اور دوسرے شہزادے نے اسلام کے دوام کے لیے جان قربان کر دی. آؤ سلام کریں اس آستانے کو جس نے حسین پال کر دیا زمانے کو. سیدہ پاک کے دودھ کی تاثیر ہے جو آج تک, آج بھی سادات, اللہ کی عزت کی قسم ہے, حسنی حسینی سید ہو نا, فاطمی سید ہو نا, اس کے پاس بیٹھنے سے خوشبو آتی ہے. یہ خوشبو کوئی اس کی اپنی نہیں, یہ فیضان ہے مولا مرتضیٰ کا, یہ فیضان ہے سیدہ پاک کے چادر تطہیر کا. اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت سے پیار کریں. بندہ نمازیں جتنی مرضی پڑھ لے, اگر اہل بیت سے پیار نہیں ہے سب رد ہے. میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر کسی کو پریشانی, ان کی محبت ضروری ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا جب تک میرے بچوں کا پیار نہ آ جائے. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک لمحہ لمحہ کتنا ہوتا ہے؟ within the blink of eye, آنکھ جھپکنے کا لمحہ جو ہے نا, ٹائم پیریڈ, یہ لمحہ ہے. کریم فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ جو اہل بیت کی محبت میں گزارے گا 1 سال کی مقبول عبادت سے افضل ہے. اور اگلی بات یہاں پر رکی اور تھمی نہیں بات, میرے کریم فرمانے لگے مم ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو اہل بیت کی محبت سینے میں لے کر جائے گا شہادت کا درجہ پائے گا. اگلی بات بھی سن لیں, میرے کریم نے ارشاد فرمایا جو اہل بیت کی محبت لے کر مرا اس کی روح قبض کرنے سے پہلے اسرائیل اس کا گھر جنت میں اسے دکھائے گا, پھر روح قبض فرمائے گا. میرے کریم اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ مرے, یا رسول اللہ کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا میرے بچوں سے پیار کرنا, میں محمد وعدہ کرتا ہوں ایمان کی سلامتی کے ساتھ مرو گے. اہل بیت کی محبت ضروری ہے, ان کے اسوہ نور کو چلنا ضروری ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے گرمی کا روزہ اور سردی کا وضو پسند ہے. ہم اہل بیت کے محب ہیں نا, تو روزے بھی رکھنے ہیں, وضو بھی کرنا ہے, نمازیں بھی پڑھنی ہیں, کسی کا حق نہیں کھانا. اور اس رمضان کے صدقے تگ و دو کر کے, محنت کر کے اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا